السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی تجوید کی کلاس کی طرف۔ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تعوذ پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ہم تسمیہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم علم کی دعا پڑھ لیں گے۔ تو یہ ہے ہماری علم کی دعا۔ اس کو پڑھنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم نے جو بھی لیسن یاد کیا ہوا ہوگا، جو بھی ہم نے لیسن یاد کرنا ہوگا وہ ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا، اور انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو چلیں اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ اب ہم اپنا نورانی قاعدہ اوپن کر لیتے ہیں۔ تو جی یہ ہے ہمارے نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 11، اور تختی نمبر 11 ہے ہماری مشق سکون، کہ ہم نے اس میں سکون کی مشق کرنی ہے، کہ ہم یہ جو ساکن حرف ہیں ان کو ہم کس طرح ملائیں گے، اور ان پہ بعض جگہ پہ غنہ ہو رہا ہے، وہ ہم نے کس طرح غنہ کرنا ہے۔ نون ساکن اور تنوین پر غنہ کب ہوگا؟ جب ان کے بعد کوئی حرف حلقی آ جائے گا تو پھر یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ را ساکن کب موٹی ہوگی؟ مطلب اس میں اب را ساکن بھی جو ہے وہ کہیں جگہ پہ موٹی پڑھی جائے گی اور کہیں جگہ پہ باریک پڑھی جائے گی، اور کچھ نون ساکن پہ غنہ اخفا کیا جائے گا، اخفا کا قاعدہ لگے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اخفا کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تو جی یہ ہے ہماری تجوید کی بک۔ میں آپ کو یہی کہوں گی کہ یہ جو بک ہے یہ ہمارے لیے بہت ہیلپ فل رہے گی۔ آپ بھی اس بک کو خرید لیں اور اس کی ہیلپ سے آپ بھی تجوید سیکھا کریں۔ تو اب ہم یہ اخفا کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اخفا کی اصطلاحی معنی سب سے پہلے ہم جانتے ہیں۔ نون ساکن و تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کرنا اخفا ہوتا ہے۔ نون ساکن تنوین کی آواز کو ہم جب ناک میں چھپائیں گے نا تو پھر اخفا کا غنہ ہوگا۔ نون ساکنوں کے اخفا کا قاعدہ۔ نون ساکن و تنوین کے بعد اگر اخفا کے 15 حروف، یہ جو سارے حروف ہیں نا یہ سارے حروف اخفا ہیں، یہ ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا۔ یہ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ جو سارے 15 حروف ہیں نا یہ سارے حروف اخفا ہیں، اور ان کا ہم نے قاعدہ کیا پڑھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، تنوین بولتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، اور نون ساکن بولتے ہیں کہ نون کے اوپر جب جزم آ جائے، سکون آ جائے تو پھر وہ نون ساکن ہوگا۔ تو اس کے بعد اگر یہ 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے نا، آپ یہ حروف کو اچھی طرح یاد کر لیں، پھر آپ کو یہ قاعدہ کی سمجھ آئے گی۔ یہ اس رول کو جب ہم پڑھیں گے نا تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی اس رول کی۔ تو ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر اخفا کا قاعدہ لگے گا۔ حمزہ زبر نون ان، تا پیش میم تم، تم، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا رہے ہیں نا، اور یہ غنہ اخفا ہوا۔ اور اخفا کا ہم نے کیا قاعدہ پڑھا تھا؟ نون ساکن، اب یہاں پہ نون ساکن آیا اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، اور یہاں پہ نون ساکن کے بعد تا آیا اور تا حروف اخفا میں سے ہے، تو پھر یہاں پہ اخفا کا قاعدہ لگانا، ہم یہاں پہ غنہ اخفا کریں گے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے تم، اگر ہم اس کو پڑھیں گے نا انتم تو یہ قطعی غلط ہے، یہ ہرگز غلط ہے، آپ نے اب اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ میم زبر نون من، تا زبر الف تا، موتا، با زبر با، موتا با۔ اب ادھر بھی دیکھیں نون ساکن آیا اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا آیا اور تا، تو پھر یہاں پہ بھی غنہ اخفا ہوگا۔ اب یہاں پہ زرعاً تأکل، اب یہاں پہ عین 2 زبر عن، تا زبر حمزہ تا، زرعاً تا، اب ہم
ادھر تنوین آ گیا نا، 2 زبر آ گئی اور تنوین کے بعد بھی حروف اخفا آیا. اگر یہاں پہ ایک زبر ہوتی، عین زبر الف آ، تو پھر ہم نے پڑھنا تھا زرع تأکل، لیکن یہاں پہ تنوین آیا اور ہم جہاں پہ بھی خالی الف آئے گا نا تو ہم نے صرف وہ جو الف مدہ ہوگا نا اس کو پڑھنا ہے. اگر تنوین کے بعد خالی الف آئے گا تو پھر ہم وہ الف کو نہیں پڑھیں گے. اب یہ جو ہم اس طرح یہ 2 زبر کے بعد ہم تا کو ہی پڑھیں گے، زرعا تأکل، اسے غنہ اخفا کہتے ہیں. تو امید ہے کہ یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم نے اخفا کا تو مطلب جان لیا اور اس تختی میں ہم نے را کا بھی جو ہے را ساکن کو بھی ہم نے پڑھنا سیکھنا کہ ہم نے کس جگہ پہ اس کو پر پڑھنا ہے اور کس جگہ پہ اس کو ہمیں باریک پڑھنا ہے. تو چلیں اب ہم را ساکن کی حالتوں کو پڑھنا سیکھتے ہیں کہ کس جگہ پہ ہم اس کو باریک پڑھیں گے اور کس جگہ پہ پر پڑھیں گے. را ساکن، را کی تفخیم و ترقیق قواعد. را کی 3 حالتیں ہیں، تفخیم، ترقیق، مختلف فیہ. را 12 حالتوں میں پر اور 7 حالتوں میں باریک پڑھی جاتی ہے، جبکہ 7 کلمات میں مختلف فیہ ہے، یعنی اسے پر اور باریک پڑھنا دونوں طرح درست ہے. را تفخیم کے فوائد. سب سے پہلے میں آپ کو تفخیم کے مطلب بتا دوں. تفخیم کا مطلب ہوتا ہے موٹا، پر. ترقیق کا مطلب ہوتا ہے باریک، اور مختلف فی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اگر موٹا پڑھیں گے تو بھی ٹھیک ہے، باریک پڑھیں گے تو بھی ٹھیک ہے. جن 12 حالتوں میں را پر پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے: را پر زبر ہو یا 2 زبر ہو. را پر 1 زبر ہو یا 2 زبر ہو تو را جو ہے وہ موٹی پڑھی جائے گی. جیسا کہ ادھر را پہ زبر آ رہی ہے نا تو ہم پڑھیں گے رفع. اب ادھر 2 زبر آ رہی ہے نا را پہ تو ہم پڑھیں گے بشرا. را پر پیش ہو یا 2 پیش ہو تو پھر بھی را جو ہے وہ موٹی پڑھی جائے گی. را پر 1 پیش ہو یا 2 پیش ہو تو پھر بھی را موٹی پڑھی جائے گی. رسول. اب ادھر دیکھیں را پہ پیش آئی ہے تو ہم نے را کو موٹا پڑھا رسول. ادھر را پہ 2 پیش آئی ہیں تو ادھر بھی ہم نے را کو موٹا پڑھا حمر. را مشدد پر زبر ہو یا 2 زبر ہو تو پھر بھی را موٹی پڑھی جائے گی. المفر. اب ادھر دیکھیں را کے اوپر پیش آئی ہے، را مشدد کے اوپر پیش آئی ہے تو ہم نے را کو موٹا پڑھا المفر شر. ادھر بھی را مشدد کے اوپر 2 پیش آئی ہیں تو پھر بھی ہم نے را کو موٹا پڑھا شر. را ساکن سے پہلے زبر ہو تو پھر را کو ہم موٹا پڑھیں گے حرف. اب ادھر دیکھیں را کے اوپر یہ سکون آیا، را کے اوپر جزم آئی تو پھر را کیا ہوا؟ ساکن ہوا. اور را ساکن سے پہلے کیا آئی؟ زبر آئی تو پھر ہم نے را کو موٹا پڑھا حرف. را ساکن سے پہلے پیش ہو تو پھر بھی ہم را کو موٹا پڑھیں گے. اب یہ دیکھیں یہ را ساکن آیا اور را ساکن سے پہلے پیش آئی تو پھر ابھی ہم نے اس کو موٹا پڑھا برہان. را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو تو پھر ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. اب یہ ہے ارجعی. یہ جو ارجعی ہے نا، یہ الف جو ہے یہ سورہ فجر کا لفظ ہے ارجعی. 30واں پارہ سورہ فجر کا یہ لفظ ہے ارجعی. تو وہاں پہ جو الف ہے نا وہ حمزۃ الوصل ہے، اور آگے آگے ہم انشاءاللہ حمزۃ الوصل کے بھی قاعدے پڑھیں گے. تو وہاں پہ الف جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی سائن نہیں، کوئی بھی علامت نہیں ہے، تو ہم نے اس الف کو، یہ را ساکن ہے اس لیے ہم را ساکن کو پچھلے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں نا، تو پھر ہم نے اس الف کو اگلے حرف کے ساتھ ملانے کے لیے اس کے نیچے زیر لگائی، ہم نے خود زیر لگائی تو اس لیے یہ کسرہ عارضی ہوگی، اور کسرہ زیر کو بولتے ہیں. تو ہم نے یہاں پہ کسرہ عارضی لگائی نا، تو پھر ہم را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی آئی تو پھر ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے ارجعی. را ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمے میں ہو تو پھر بھی ہم را کو موٹا پڑھیں گے رب ارحمہما. اب یہ جو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ را ساکن سے پہلے یہ الف جو ہے اس کو تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے، تو یہ تو اس سے پچھلے ہی کلمے میں ہوئی جو زیر ہے، لیکن جب ہم اس کو کھول کے لکھیں گے تو وہ دوسرا کلمہ بن جاتا ہے. ہم لکھیں گے را زبر با رب با زیر رابر، تو مطلب با جو ہے وہ 2 بار لکھا جائے گا نا کیونکہ با مشدد ہے، تو پھر اس لیے وہ دوسرا کلمہ بن جائے گا. با مشدد کے نیچے زیر ہے نا تو پھر یہ دوسرا کلمہ بن جائے گا.
تو پھر بھی ہم را کو موٹا پڑھیں گے. رب ارحمہما. را ساکن سے پہلے کسرہ اور بعد میں حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہو تو پھر بھی ہم را کو موٹا پڑھیں گے. اب دیکھیں کہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ آئی تو ویسے تو اگر اور اس کے بعد حروف مستعلیہ آیا. را ساکن سے پہلے کسرہ ہے اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ آیا تو پھر ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے. ویسے اگر حروف مستعلیہ کی جگہ یہاں پہ کوئی اور حرف ہوتا نا تو پھر ہم نے یہ را کو باریک پڑھنا تھا کیونکہ اس سے پہلے کسرہ آ رہی تھی. لیکن اب یہاں پہ حروف مستعلیہ آیا تو پھر اس لیے ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. ہم اس کو پڑھیں گے فرقۃ. اب ادھر بھی یہ قا جو ہے یہ بھی حروف مستعلیہ ہے اور ادھر را ساکن سے پہلے کسرہ ہے تو پھر بھی ہم اس کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر ہے اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ ہے تو پھر ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے. ہم پڑھیں گے قرطاسٍ. اب یہاں پہ بھی صاد آ گیا. را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ آ گیا تو پھر بھی ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. ہم اس کو پڑھیں گے ارصادا مرصادا. را ساکن سے پہلے زیر ہو تو پھر را جو ہے وہ باریک پڑھی جائے گی لیکن اگر را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ آ جائے تو پھر ہم اس را کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو جیسے والفجر. تو اب یہ دیکھیں ویسے تو ادھر را کے اوپر پیش ہے لیکن ہم نے اس را پہ وقف کرنا ہے نا. ہم نے اس را پہ وقف کرنا ہے تو پھر ہم اس را کو ساکن پڑھیں گے نا تو پھر اس سے پہلے زبر ہے تو پھر ہم اس را کو جب پڑھیں گے تو پھر کیونکہ ہم زبر والے حرف سے ملا رہے ہیں پھر بھی ہم اس کو پر پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے. والفجر. را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو تو پھر ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. اب یہ دیکھیں را ساکن آیا یہاں پہ ہم غفور یہاں پہ وقف کریں گے غفور. تو یہ را ساکن آیا. را ساکن سے پہلے والا بھی حرف ساکن ہے. واؤ جو ہے وہ ساکن ہے اس کے اوپر سکون ہے اور پھر اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو پھر بھی ہم اس کو کیسے پڑھیں گے پر پڑھیں گے غفور. را ساکن پر را ساکن پر دو پیش کے ساتھ وقف کیا جائے تو پھر بھی ہم اس کو پر پڑھیں گے. قدیر. یہ اس کے اوپر دو پیش آ رہی ہے نا تو پھر ہم اس کے دو پیش کے ساتھ اس کو وقف کریں تو پھر بھی ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. قدیر. اب جو ہماری را کو یہ موٹے پڑھنے کی حالتیں ہیں وہ ساری کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ را کو باریک کن حالتوں میں پڑھتے ہیں. را کی ترتیب کے قواعد. اب را کی جو ہے وہ 7 حالتیں ہیں باریک پڑھنے کی. را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں تو پھر را جو ہے وہ باریک پڑھی جائے گی. اب یہاں پہ دیکھیں را کے نیچے 1 زیر ہے. ادھر دیکھیں را کے نیچے 2 زیر ہیں. اب ان دونوں کو ہم باریک پڑھیں گے. شربا شجرن. را مشدد کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں تو پھر بھی را جو ہے وہ باریک پڑھی جائے گی. اب ادھر دیکھیں را مشدد کے نیچے 1 زیر ہے. ادھر دیکھیں را مشدد کے نیچے 2 زیر ہیں تو یہ دونوں حالتوں میں را جو ہے باریک پڑھی جائے گی. ہم اس کو پڑھیں گے الرجال مستمرین. را ساکن سے پہلے کسرہ ہو. اس را کو باریک پڑھنے کے لیے 3 شرطیں ہیں. کسرہ اصلی ہو اسی کلمہ میں ہو بعد میں حروف مستعلیہ نہ ہو. فاصبر. اب دیکھیں یہ کسرہ اصلی ہے تو پھر اسی کلمے میں آیا نا را کے پچھلے والے کلمے میں تو اور ہے بھی کسرہ اصلی تو پھر ہم نے اس را کو باریک پڑھا. فاصبر شرعتن. اب دیکھیں یہ را ساکن آیا اور را ساکن سے پہلے کسرہ آیا یعنی زیر آئی اور پھر را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ نہیں آیا. یہاں پہ حروف مستعلیہ کے علاوہ کوئی اور حرف آیا عین آیا تو پھر یہاں پہ بھی را جو ہے باریک پڑھی جائے گی. شرعتن. را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو تو بھی را جو ہے باریک پڑھی جائے گی. حجر.
را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو پھر بھی را جو ہے باریک پڑی جائے گی. اب دیکھیں یہ را ساکن ہے نا اور اس سے پہلے یا ساکن آ رہا ہے تو پھر ہم ادھر جو ہے را کو باریک پڑیں گے. قدیر را پر امالہ کریں گے. یہ جو ہے نا مجرے ہا اس کو ہم یہ را کے نیچے کھڑی زیر ہے نا تو ہمیں اس کو مجری ہا نہیں پڑھنا. یہ قطعی غلط ہے, یہ ہرگز غلط ہے. یہ جو مجری ہے نا یہ پورے قرآن پاک میں صرف ایک بار ہی آیا ہے اور آپ نے احتیاط کرنا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں گے یہ جہاں بھی آئے گا آپ نے اس کو مجرے ہا پڑھنا ہے. ہم یہ دیکھیں امالہ جس را پر امالہ ہو تو یہ را پر امالہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کو پڑھنا مجرے ہا. جس را پر دو زیر کے ساتھ وقف کیا جائے تو پھر اس را کو بھی ہم باریک پڑھیں گے. اب اس را کے نیچے دو زیریں ہیں نا تو پھر یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے والفجر. اگر اس کے اوپر زبر ہوتی پیش ہوتی تو پھر ہم اس کو پڑھنا تھا والفجر, تو لیکن اب اس کے نیچے زیریں آ رہی ہیں نا دو کسرہ تین آ رہا ہے تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے والفجر. اب مختلف را کی حالتیں کہ جن حالتوں میں را کو اگر ہم موٹا بھی پڑھیں گے تو بھی ہمارا صحیح ہے, اگر باریک بھی پڑھیں گے تو بھی ہمارا دونوں حالتوں میں را جو ہے وہ صحیح ہوگا. مسرا یہ سورہ یوسف میں 2 جگہ, سورہ یونس میں 1 جگہ اور سورہ زخرف میں 1 جگہ آیا مسرا. اس کو ہم مسرا بھی پڑھ سکتے ہیں, مسرا بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ را کے دوسرے کلمے میں زیر آ رہی ہے, کسرہ آ رہی ہے اور را سے پہلے ساکن آ رہا ہے, صاد ساکن, تو پھر اس لیے ہم اس کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں باریک بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں حالتوں میں پڑھنا درست ہے. فَأَسْرِ فَأَسْرِ یہاں پہ را کے نیچے کسرہ ہے لیکن اس سے پہلے یا ساکن نہیں ہے. اگر کسرہ سے پہلے را ساکن یا را کے نیچے کسرہ اور اس سے پہلے یا ساکن آ جائے نا تو پھر ہمیشہ را جو ہے وہ باریک پڑی جاتی ہے, لیکن یہاں پہ اس کے را کے نیچے کسرہ ہے لیکن اس سے پہلے یا ساکن نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ سورہ ہود میں بھی ہے, سورہ فجر میں بھی ہے, سورہ الدخان میں بھی ہے. اسری یہ سورہ طٰہٰ میں بھی ہے اور سورہ شعراء میں بھی ہے, تو اس کو ہم باریک بھی پڑھ سکتے ہیں موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں. نوزوری یہاں پہ بھی را کے نیچے کسرہ ہے لیکن را سے پچھلے والے حرف کے اوپر پیش ہے, اس لیے ہمیں اس کو دونوں حالتوں میں باریک بھی پڑھ سکتے ہیں موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ سورہ قمر میں 6 جگہ آئی ہے یہ لفظ آیا ہے. یسری سورہ فجر میں یہ 1 بار آیا ہے یسری, اور اس کو بھی ہم باریک بھی پڑھ سکتے ہیں موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں. الجواری یہ سورہ رحمان میں بھی ہے, سورہ شورى میں بھی ہے اور سورہ تکویر میں بھی ہے. القیطری سورہ سبا میں یہ 1 جگہ پہ آیا القیطری, اس کو ہم موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں باریک بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ ہمارا دونوں طرح ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, اخفا کی بھی آ گئی ہوگی, را کو بھی اور باریک پڑھنے کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو پھر ہم اب اس کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں. حمزہ زبر نون تا زبر تا تا. اب ادھر آپ دیکھیں اخفا کا قاعدہ لگا ہے, نون ساکن کے بعد حرف تا آیا ہے اور جو حرف تا ہے وہ حروف اخفا کے 15 حروف میں سے. ہم اس کو پڑھیں گے تا, حمزہ زیر ہا اہ, دال زیر دی اہ دی, با زبر عین با, دال پیش دو با عدو, با زبر طا با, شین زبر شا بطشا, سا زبر عین سین زبر عین سا, یا زبر یا سا یا, کاف پیش نون کو, تا پیش تو کنتو, لام زبر سین لس, تا زبر تا لستا, حمزہ زبر میم ام, را 2 زیر رین ام رین, با زبر را بر, دال 2 زبر دن بر دن, جیم زبر میم جم عین 2 زبر عن جمعن, حا زبر با حب, لام 2 پیش لن حبلن, خا پیش سین خس, را 2 زیر رین خسرین, خا زبر لام خل, قاف 2 زبر قن خلقن, سین زبر با سب, حا 2 زبر حن سبحن, سین زبر با سب, قاف 2 زبر قن سبقن, شین زبر حمزہ شا, نون 2 پیش نون شأنن, صاد پیش با صوب, حا 2 زبر حن صبحن,
ضاد زبر با ضاد ح دو زبر حن ضاد حن عين زبر با عب دال دو زبر دن عبدا عين زبر دال عد نون دو زير نين عدن عين زبر شين عش را دو زير نين عشر عين زبر صاد عص فا دو زير فين عصف غين زبر را غار قاف دو زبر قن غرقا غين بيش لام غل با دو زبر بن غلبا فا زبر صاد فاس لام دو بيش لون فصل قاف زبر دال قد حا دو زبر حن قدحا قاف زبر ضاد قد با دو زبر بن قدبا كاف زبر همزة كأ سين دو زبر سن كأسا كاف زبر دال قدح دو زبر حن قدحا لام زبر غين لغ واو دو زبر ون لغوا ميم زير سين ميس كاف دو بشكن مسكن نون زبر خا نخ لام دو زبر لن نخلا نون زبر شين نش طا دو زبر قن نشطا نون زبر فا نف سين دو زير سين نفس نون زبر قاف نقع عين دو زبر عن نقعا يا بيش سين يس را دو زبر رن يسرا همزة زبر با أب قاف كري زبر قا أب قا تا زبر را تر ضاد كري زبر ضا تر ضا تا زبر نون تا سين كري زبر سا تنسى يا زبر خا يخ شين كري زبر شا يخشى يا زبر سين يس عين كري زبر ع يسعى يا زبر تا يت لام بيش واو لو يتلو يا زبر دال يد عين بيش واو عو يدعو تا زبر جيم تجرى كري زير ري تجري يا زبر ها يه دال زير يدي يهدي يا بيش غين يوغ نون زير يعني يغني همزة زبر لام ال قاف زبر تا قد القد همزة زير ميم همزة زبر ميم أم ها زير لام هيل أم هيل همزة زير قاف إيق را زبر ألف را را زبر همزة را إيق را فا زبر را فار غين زبر با غاب فار غاب فا زبر نون فان صاد زبر با صاب فان صاب واو زبر نون ون حا زبر را حر ون حر همزة زبر خا أخ را زبر را أخ را جيم زبر جا أخرج همزة زبر را أر سين زبر سا أر سا لام زبر لا أر سالا همزة زبر غين أغ طا زبر طا أغ طا شين زبر شا أغ غاشا همزة زبر فا أف لام زبر لا أف لا حا زبر حا أف لا حا همزة زبر كاف أك را زبر را أك را ميم زبر ما أك را ما همزة زبر لام ألها زبر ها ألها ميم زبر ما ألها ما همزة زبر نون أو شين زبر شا أو شا را زبر را أو شا را همزة زبر نون أو قاف زبر قا أو قا ضاد زبر قا أو قادا دال زبر ميم دم دال زبر دا دم دا ميم زبر ما دم دما عين زبر سين عس عين زبر عس ع سين زبر سا عس عسا همزة زبر عين أع با بيش بو أعبو دال بيش دو أعبدو نون زبر عين نع با بيش بو نعبو دال بيش دو نعبدو يا زبر خا يخ را بيش رو يخرو جيم بيش دو يخرجو يا زبر حا يح سين زبر سا يح سا با بيش بو يحسبو يا زبر شين يش را زبر را يش را با بيش بو يشربو يشربو يا زبر شين يش ها زبر ها يش ها دال بيش دو يشهدو تا زبر را تر ها زبر ها تر ها قاف بيش بو ترهقو تا زبر عين تاع را زير ري تعري فا بيش بو تعرفو همزة بيش قاف أوق سين زير سي أوق سي ميم بيش مو أوق سيمو يا بيش با يوب دال زير دي يوب دي همزة بيش أو يوب دي أو يا بيش نون يون فا زبر فا يون فا خا بيش خو يون فا خو يا زبر نون يا قاف زبر قا يا قا لام زير لي يا قالي با بيش بو يا قالبو
یا پیش یو واو زبر سین وس یو وس واو زیر وی یو وس وی سین پیش سو یو وس وی سو سا زبر سا قاف پیش کو ساقو لام زبر تالت ثاقولت حا پیش حو شین زیر شی حوشی را زبر تارت حوشی رد سین پیش سو طا زیر قی سوطی حا زبر تاحت سوطیحت کاف پیش کو شین زیر شی کوشی طا زبر تاطت کوشی طت نون پیش نو شین زیر شی نوشی را زبر تارت نوشی رد نون پیش نو صاد زیر سی نوسی با زبر تابت نوصیبت همزة زبر آثا زبر راثر آثار نون زبر نا آثار نا واو زبر وا سين زبر تاسوت سين زبر طاسط وسط نون زبر نا وسط نا فا زبر فا را زبر غين رغ فارغ تا زبر تا فارغ تا زبر همزة تا پیش واو تو نون زبر نا تأتون یا پیش سین یوس قاف زبر واو قو یوس قو نون زبر نا یوس قونا یا زبر فا یفع عین زبر ع یفعل لام پیش واو لو یفعلو نون زبر نا یفعلون یا زبر عین یا میم زبر ما یعمل لام پیش واو لو یعملو نون زبر نا یعملون یا زبر عین یا لام زبر لا یعلم میم پیش واو مو یعلمو نون زبر نا یعلمون یا زبر ضاد یاد حا زبر حا یضحا کاف پیش واو کو یضحکو نون زبر نا یضحکون یا زبر کاف یک سین زیر سی یکسی با پیش واو بو یکسیبو نون زبر نا یکسیبون یا زبر دال ید خا پیش خو یدخو لام پیش واو لو یدخلو نون زبر نا یدخلون یا زبر نون یا را پیش ذو یانذو را پیش واو رو یانظرو نون زبر نا یانظرون تا زبر عین تا با پیش بو تعبو دال پیش واو دو تعبدو نون زبر نا تعبدون همزة زبر نون ان عین زبر میم عم انعم تا زبر تا انعمت همزة زبر نون ذال زبر را ذر انذر نون زبر الف نا انذرنا همزة زبر نون زا زبر لام زل انزل نون زبر الف نا انزلنا خا زبر خا لام زبر قاف لاق خلق نون زبر الف نا خلقنا را زبر را فا زبر عين فاع رافع نون زبر الف نا رفعنا واو زبر وا ضاد زبر عين ضاع وضع نون زبر الف نا وضعنا نون پیش طا نوطة فا زبر فا نوطة فا تا دو زیر تین نطفة عین زیر با عیب را زبر را عیب را تا دو پیش تون عیبرات زا زبر جیم زجر را زبر را زجر را تا دو پیش تون زجرات تا زبر ذال تذ کاف زیر کی تذکی را زبر را تذکیرا تا دو پیش تون تذکیرات میم پیش سین موس فا زیر فی مسفی را زبر را مسفیرا تا دو پیش تون مسفرات میم پیش همزة مو صاد زبر صا مو صاد دال زبر دا مو صادا تا دو پیش تون مؤصادة اب اس کو مؤصادة پڑھنے کی میں آپ کو ریزن بتا دوں یہ جو آپ گول والا سائن دیکھ رہے ہیں نا اس سائن کو ہم بولتے ہیں وقف اور وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا یہاں پہ ہم رکیں گے اور جہاں پہ ہم وقف کریں گے اس سے پہلے والا وقف سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس کو ہم ساکن پڑھیں گے اور اس تا کو جب ہم ساکن میں کنورٹ کر کے پڑھیں گے نا تو پھر اس کی آواز کو ہم ہا میں کنورٹ کریں گے ہم اس کو پڑھیں گے مؤصادہ ہم اس کو مؤصادہ نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے ہم اس تا کو جب وقف کریں گے اس تا پہ تو اس تا پہ ہم وقف کرنے سے اس کی تا کی آواز نہیں نکالیں گے ہم ہا کی آواز نکالیں گے مؤصادہ میم زبر سین مس غین زبر غا مس غا با زبر با مس غابا تا دو زیر تین مس غابتین میم زبر قاف مق را زبر را مق را با زبر با مق رابا تا دو زیر تین مق رابتین میم زبر تا مت را زبر را مت را با زبر با مت رابا تا دو زیر تین مت رابتین تا زبر ضاد تد لام زیر یا لی تد لی لام دو زیر لین تضلیل تا زبر قاف تق واو زیر یا وی تقوی میم دو زیر من تقوی من
تا زبر کاف تک زال زیر یا ذی تک ذی با دو زیر بن تک ذی بن تا زبر سین تس نون زیر یا نی تسنی میم دو زیر من تسنیم. اب ادھر بھی ہم نے وقف کیا نا تو ہم نے میم کو ساکن کر دیا تسنیم. میم زیر سین مس کاف زیر یا کی مس کی نون دو زبر نن مسکی نن. میم زبر میم مم نون پیش واو نو مم نو نون دو زیر نین ممنونین. میم زبر ح مح فا پیش واو فو محفوظ ضا دو زیر ضن محفوظین. میم زبر خا مخ تا پیش واو تو مختو میم دو زیر من مختومن. میم زبر سین مس را پیش واو رو مس رو را دو زبر رن مسرورا. اب ادھر دیکھیں یہاں پہ دو زبر کے بعد ایک الف آ گیا نا تو آپ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جب دو زبر کے بعد ایک مطلب ہمیں وقف کرنا ہوگا تو پھر دو زبر کے بعد الف آ جائے گا نا تو پھر ہم اس کو ہمیشہ الف مدہ کے ساتھ وقف کریں گے. ہم ایک زبر پڑھیں گے اور آگے ایک زبر کے بعد پھر خالی الف آئے تو پھر الف مدہ ہوتا ہے نا تو پھر ہم اس کو ہمیشہ الف مدہ کے ساتھ وقف کریں گے. میم زبر شین مش ہا پیش واو ہو مشہود دال دو زیر دن مشہودن. حمزہ زبر با اب واو زبر الف وا اب وا با دو زبر بن اب وا بن. میم زبر صاد ماس فا پیش واو فو مصفو فا زبر فا مصفو فا تا دو زیر تن مصفوفتن. حمزہ زبر زا از واو زبر الف وا از وا جیم دو زبر جن ازواجن. حمزہ زبر شین اش تا زبر الف تا اشتا تا دو زبر تن اشتاتن. حمزہ زیر طا ایک عین کھڑی زبر ع ایک ع میم دو پیش من اطعامن. حمزہ زبر عین اع نون زبر الف نا اعنا با دو زبر بن اعنابن. حمزہ زبر فا اف واو زبر الف وا اف وا جیم دو زبر جن افواجن. حمزہ زبر لام ال فا زبر الف فا الفا فا دو زبر فن الفافا. قاف پیش را قور حمزہ کھڑی زبر آ قر آ نون دو پیش نون قرآنن. حمزہ زبر لام ال حا زبر میم حم الحم دال پیش دو الحمدو. واو زبر لام ول فا زبر جیم فج والفجر را زیر ری والفجری. واو زبر لام ول فا زبر تح فا زبر تا فت والفتح پیش حو والفتح. واو زبر لام ول عین زبر صاد عص والعصر را زیر ری والعصری. میم زیر مین نون زبر لام نل من المیم پیش عین مع من المع صاد زیر صی من المعصی را کھڑی زبر را من المعصرات تا زیر تی من المعصرات. میم زبر ما عین زبر لام عل مع العین پیش سین عس مع العسر را زیر تی مع العسری. میم زبر لام مل قاف زبر الف قا ملقا را زیر دی ملقاری عین زبر ع ملقارعہ تا پیش تو ملقارعہ. واو زبر وا حمزہ زیر ای وا ای ذال زبر لام ذل وا ای ذل. میم زبر واو مو وا ای ذل مو حمزہ الٹا پیش او وا ای ذل مو او دال زبر دا تا پیش تو وا ای ذل مو او داتو. یا زبر نون یا را پیش ذو یا ذو را پیش لام رول یا ذو رول. میم زبر را مر یا ذو رول مر حمزہ پیش او یا ذو رول مر او. کاف زبر لام کل فا زبر فا کل فا را زبر الف را کل فرا شین زیر لام شیل کل فراشیل. میم زبر با مب کل فراشیل مب سا پیش واو سو کل فراشیل مب سو سا زیر سی کل فراشیل مب سو سی. کاف زبر لام کل عین زیر ہا عیہ کل عیہ نون زیر لام نیل کل عیہ نیل. میم زبر نون ما کل عیہ نیل ما فا پیش واو فو کل عیہ نیل منفوش شین زیر شی کل عیہ نیل منفوش.
لام زبر یا لئی، لام زبر لا، لئی لا، تا پیش لام تل، لیلۃ القاف زبر دا قد، لیلۃ القدر، را زیر ری، لیلۃ القدری، حمزہ زبر خا اخ، را زبر را اخ، را جیم زبر جا اخ، را جا تا زیر لام تل، اخ را جا تل، حمزہ زبر را ار، ضاد پیش دو، اخ را جا تل اردو، میم زیر نون مین، حمزہ زبر ہا آہ، مین آہ، لام زیر لام لیل، کاف زیر کی، تا کھڑی زبر تا، من اہل الکتاب، با زیر بی، من اہل الکتاب، عین زیر نون عیان، دال زبر دا عیان دا، ذال زیر لام ذل، عیان دا ذل، عین زبر را عر، عیان دا ذل عر، شین زیر شی، عیان دا ذل عرشی، یا زبر میم یم، نون زبر نا، یمنا، عین پیش واو عو، یمنعو، نون زبر لام نل، یمنعون ال، میم زبر الف ما، یمنعون الماء، عین پیش واو عو، یمنعون الماعون، نون زبر نا، یمنعون الماعون، واو زبر وا، ہا پیش ہو، واہو، واو زبر لام ول، واہو ول، غین زبر غا، فا پیش واو فو، واہو الغفور، غا پیش لام رول، واہو الغفور، واو زبر وا، دال پیش واو دو، واہو الغفور الودود، دال پیش دو، واہو الغفور الودود، ذال پیش لام ذل، عین زبر را عر، ذو العر، شین زیر لام شیل، ذو العرش ال، میم زبر ما، جیم زیر یا جی، ذو العرش المجید، دال پیش دو، ذو العرش المجید، لام زبر لا، قاف زبر دا قد، لقد، خا زبر خا، لقد خا، لام زبر قاف لق، لقد خلق، نون زبر لام نل، لقد خلقنا ال، حمزہ زیر نون این، سین زبر الف سا، انسا، نون زبر نا، انسان، لقد خلقنا الانسان، فا زیر یا مد فی، حمزہ زبر ح اح، فی اح، سین زبر سا، فی احسا، نون زیر نی، فی احسانی، تا زبر قاف داق، واو زیر یا وی، تقوی، میم دو زیر مین، تقویم، حمزہ زبر عین اع، طا زبر یا طی، اعطی، نون کھڑی زبر نا، اعطینا، کاف زبر لام کل، اعطینا کل، کاف زبر واو کو، ثا زبر را، ثا زبر ثا، را زبر را، اعطینا کل کوثر، حمزہ کھڑی زبر لام، حمزہ کھڑی زبر مد لام آل، حمزہ زبر آ، آل آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا، تو جی الحمدللہ ماشاء اللہ ہماری تختی نمبر 11 بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ میں نے اب اس میں ہر حرف میں آپ کو ساتھ ساتھ اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نے تختی شروع کرنے سے پہلے اس میں جو جو بھی قاعدے لگے تھے، جو جو بھی رولز اپلائی ہوئے تھے، میں نے آپ کو سارا پہلے سمجھا دیا تھا۔ اب آپ نے یہ جو لال والے ہیں نا اس طرح کے نون ساکن جو لال لال ہیں، یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ لگا ہے، ٹھیک ہے، یہ والے، تو ان کو اب آپ نے خود نا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح بول رہی ہوں کہ آپ نے یہ جو ریڈ کلر والا ہے نا، یہ آپ رنگین تجوید نورانی قاعدہ لے لیں، وہ آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل رہے گا۔ تو جب آپ اس سے اچھے سے سیکھ جائیں گے، پریکٹس کر جائیں گے، پھر قرآن پاک جو ہے وہ آپ وائٹ اور بلیک لے کے تو پھر اس سے پڑھا کریں گے نا، تو پھر آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ابھی جو یہ اس طرح والے نون ریڈ کلر کے نون ہیں نا، ان پہ اخفاء کا قاعدہ لگا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جہاں پہ اس تختی میں ریڈ کلر کے نون دیکھنے ہیں، پھر آپ نے وہ قاعدے کو یاد کرنا ہے، تو پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے، تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی اور اس سے آپ کی اچھے سے پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ اور جو گرین والے را ہیں ان کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور جو گرین کے علاوہ کسی اور کلر میں را ہیں ان کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اور جہاں پہ یہ والا سکون سائن بلو ہوگا یا کوئی حرف بلو ہوگا نا، تو پھر اس کو ہم ہلا کے پڑھیں گے، وہاں پہ ہم قلقلہ پڑھیں گے، قلقلہ کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس تختی میں جو جو رولز اپلائی ہوئے ہیں ان سب کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا آپ اس طرح پریکٹس کریں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی، آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہم کرتے ہیں اپنی کلاس کو اینڈ۔ کلاس ختم کرنے سے پہلے ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اس دعا کو پڑھنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں جو بھی لیسن یاد کیا ہوا ہوگا وہ ہمیں بھولے گا نہیں، اچھے سے ذہن نشین رہے گا۔ تو چلیں اب ہم اس دعا کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین. تو جی ہم کرتے ہیں اپنی کلاس کو اینڈ. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ.